الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے جو الفاظ مبارکہ اس ناچیز فقیر پرتقصیر نے تلاوت کیے ہیں، ان مبارک لفظوں کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. قرآن پاک کے ان الفاظ کے اندر بندوں کے لیے رب ذوالجلال نے ایک بہت ہی بڑا انعام، بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی نعمت کا اعلان فرمایا ہے. انسان بندہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے. وہ مالک ہے اور انسان مملوک ہے. وہ پیدا کرنے والا ہے، ہم پیدا کیے گئے ہیں. وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں. وہ سارے جہانوں کا خالق، مالک، رازق، چلانے والا ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ ساری جہان کو چلانے والا ہے اور ہم تو اس کے ناچیز اور نکمے بندے ہوئے. اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ مالک ہو کر، وہ خالق اور احکم الحاکمین ہو کر ہم بندوں کو یاد کرے. ہم یاد کریں تو یہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ اپنے مالک کو راضی کریں، جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چلا رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، جو ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے. اس کو یاد کرنا ہم پر حق بنتا ہے. اگر کوئی بندہ ہو کر اپنے رب کا ذکر نہ کرے، اپنے رب کو یاد نہ کرے، تو وہ کتنا نالائق ہوگا، کتنا نااہل بندہ ہوگا کہ جس کا کھاتا ہے کبھی اس کو یاد ہی نہیں کرتا، جس کے ملک میں بیٹھا ہے اس کو کبھی یاد ہی نہیں کرتا، جو ہر پل اس پر اپنی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے، اس کو نہ یاد کرنا یہ تو بڑی نااہلی اور نالائکی کی بات ہے. بندے کا تو کام ہے اپنے رب کو یاد کرنا، بندے کا تو کام ہے اپنے رب کا ذکر کرنا. یہ تو بندوں کا حق ہے، لیکن اصل بات کمال تو یہ ہے کہ ہم بندہ ہو کر اسے یاد کریں، وہ مالک ہو کر ہمیں یاد کریں. یہ اس کا کرم ہے.
یہ اس کی عطا اور سخا ہے کہ ہمیں یاد کریں. بھئی بات سنو، کراچی کا کوئی بندہ اسلام آباد چلا جائے، ایک مثال ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں چلا جائے، صدر کے ہاؤس میں چلا جائے، اور جب وہ صدر سے ملاقات کرے تو صدر آپ کو یاد کرے، یار فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا یار ہے کراچی میں، آپ اس کو جانتے ہیں، اس کو میرا سلام کہنا. اب آپ کے خوشی کا کیا ٹھکانہ رہے گا آپ کو جب یہ پتا چلے کہ وقت کے صدر نے آپ کو وہاں یاد کیا ہے، تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ بڑی خوشی ہوگی کہ وزیر اعظم نے مجھے یاد کیا ہے. ارے دوستو، خوش تو وہ ہو جس کو مالک الملک یاد کرے. خوشی کا تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو جس کو رب ذوالجلال یاد فرمائے. اور وہ یاد رب ذوالجلال ان بندوں کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کو یاد کرتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ. ایک ولی کامل تھے، ایک مرد درویش تھے. وہ فرمانے لگے کہ جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا، حضرت کیا کوئی آپ کے پاس ٹیلی فون آتا ہے، کوئی موبائل آتا ہے، کوئی ٹیلی گرام آتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اس وقت مجھے یقین ہوتا ہے کہ اب میرا رب بھی مجھے یاد کرتا ہے. یہ راز ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا. پھر اس آیت کے تفسیر میں مفسرین نے اور اولیاء کرام نے، اہل دل نے، عرفاء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ جو بندہ بیماری میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے کر یاد کرتا ہے. جو تنگی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی دے کر یاد کرتا ہے. جو پردیسوں میں یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیریت سے دیسی بنا کر یاد کرتا ہے. جو مرض میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے کر یاد کرتا ہے. جو قرض میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ اتار کے اسے یاد کرتا ہے. جو مشکلات میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں عنایت کر کے یاد کرتا ہے. بندہ زمین پر یاد کرتا ہے اللہ اس کے عرشوں پر یاد کرتا ہے. جو بندہ بندوں میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرشتوں میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے. انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ اس بندے کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے جو دھرتی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ تو ہوا یاد کرنا، لیکن اس سے ایک اور بڑا اعزاز اور بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر والوں کے لیے بنایا ہے. وہ کیا اعزاز ہے؟ یہ تو ہوا ذکر کرنا. بندہ زمین پر یاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرشوں پر یاد کرے. لیکن اس سے بھی ایک بڑا اعزاز ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو حدیث قدسی میں ہے میرے رب نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی. جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا مجلسی بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں.
ویسے تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو شہرگ سے بھی قریب ہے. یہ قربت تو ہر بندے کو نصیب ہے، وہ چاہے مومن ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلم ہو. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے قریب ہے. لیکن یہ ذکر والوں کے لیے جو معیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ راز اور ہے. سبحان اللہ. یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے دور نہیں ہے نا، قریب ہے نا. لیکن جب بندہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو رب ذوالجلال اپنے خصوصی کرم سے نوازتا ہے، اس کو خصوصی معیت اور خصوصی قرب الوہیت نصیب ہوتا ہے. وہ ایسا قرب ہے، وہ ایسا پیار اور محبت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ان کو پتہ چلتا ہے جو اللہ کے ذاکر بندے، جو بیٹھ کر کرتے ہیں اللہ 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 دوسرے محترم، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا کرم ہے اس بندے پر جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. اور آپ قرآن مجید کو پڑھے الحمد سے والناس تک، کسی عبادت کے لیے اتنی تاکید نہیں آئی جتنا ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم بندے جتنا ذکر سے غفلت کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے غفلت نہیں کرتے. نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی نصیب ہو گیا تو کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ذاکر بندے، اللہ کو یاد کرنے والے بندے بہت تھوڑے، بہت تھوڑے. ہم جتنا تاکید کرتے ہیں کہ بھائی فقیرو اللہ کا ذکر کرو، جتنا ذکر کا تاکید کرتے ہیں اتنا فقیر ذکر سے بھاگتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تمہیں مزہ نہیں دیتا، اللہ کے ذکر سے تمہارا دل نہیں لگتا. حالانکہ اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ ساری دنیا میں جتنی بھی لذیذ چیزیں ہیں، سب سے زیادہ لذیذ ترین چیز اللہ کا ذکر ہے. ایسی کوئی چیز لذیذ نہیں جتنا اللہ کا نام لذیذ ہے. لیکن یہ پتہ اسے چلتا ہے جو ذکر کرتا ہے، جو ذکر کرنے والا ہے اس کو اس لذت کا پتہ چلتا ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور بندہ رحمان کے قریب ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس کے گرد جھرمٹ لگا لیتے ہیں، اس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کا اجڑا ہوا دل آباد ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر جو سیاہی لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے سیاہی دھل جاتی ہے، اس کا قلب منور ہو جاتا ہے، اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے، اس بندے کو فرشتوں سے ایک نسبت ہو جاتی ہے، اس کے روح کو پاکیزگی اور بالیدگی ملتی ہے. وہ ذکر کرنے والا جنت کے قریب ہو جاتا ہے، جہنم سے بعید ہو جاتا ہے، اللہ کے کرم اور رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قہر اور غضب سے دور ہو جاتا ہے. یہ بندہ اللہ کے مقرب بندوں میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اب بولو ذکر کرو گے نہیں کرو گے؟ کرو گے نہیں کرو گے؟ اگر نہیں کرو گے تو میں فریاد کروں گا تم پر. اگر تم ذکر نہیں کرتے میں تم پر فریاد کروں گا کہ میرے مولا میں نے تو تیرا نام ان کو بتایا، یہ کرتے ہی نہیں ذکر. کیا ہو گیا ہے ان کو؟ یہ کیوں نہیں اللہ کا نام لیتے؟ میرے پیر و مرشد
اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ فرماتے تھے کہ فقیر ذکر نہیں کرتے مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ فرماتے تھے اور اس پر روتے تھے, گریا کرتے تھے. آپ فرماتے مجھے کوئی ڈنڈا اٹھا کر میری پیٹھ پہ 2 ڈنڈے مار دے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی, لیکن میرا فقیر ذکر نہیں کرتا تو مجھے تکلیف ہوتی کہ میرے یار کا نام تمہیں نہیں پسند آتا, میرے محبوب کا نام تمہیں نہیں پسند آتا, کیوں نہیں اللہ کا ذکر کرتے؟ کر کے تو دیکھو, اس ذکر کا لذت اور سرور حاصل کر کے تو دیکھو. اللہ 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 اللہ. نام او سرمایہ ایمان بود, نام او سرمایہ ایمان بود, ذکر او سرمایہ ایمان بود, ہر گدا از یاد او سلطان بود. ایمان کا سرمایہ اللہ کا ذکر ہے, اور ذکر کرنے والا گداگر بھی ایک دن تونگر اور بادشاہ بن جائے گا. یاد اوگر مون سے جانت بود, یاد اوگر مون سے جانت بود, ہر دو عالم زیر فرمانت بود. اگر اللہ کا ذکر تیرے جان کا سرمایہ رب کا ذکر بن جائے تو دونوں جہاں کی چیزیں تیرے حکم کی مطیع اور فرما بردار بن جائیں. ارے دوستو, اس ذکر کرنے سے آپ کے قرضے اتر جائیں گے, ذکر کرنے سے تمہارے رزق میں برکت نازل ہو جائے گی, ذکر کرنے سے تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, ذکر کرنے سے اس بے قرار دل کو قرار مل جائے گا. اللہ کے ذکر کرنے سے یہ جو ڈپریشن ہے, ذہن پر ٹینشن لگے ہوئے ہیں, کسی کو گھر کا فکر ہے, کسی گھر والوں کی پریشانیاں ہیں, کسی کو معیشت کی پریشانیاں ہیں, ہر کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کوئی فارغ نظر نہیں آ رہا. آپ بولو نہ بولو, مجھے کہو نہ کہو, میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دل اور ذہن پریشانیوں سے بھرے پڑے. ایک کو اٹھا کر دیکھو, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہے میں بڑے سکون سے ہوں. یا غلط بولتا ہوں؟ ہر آدمی پریشان ہے. عزیزان گرامی, یہ وائز تقریر تو علماء کے پاس بھی آپ کو مل جائے گا. یہاں آؤ ذکر سیکھنے کے لیے, یہاں آؤ اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے, اللہ کی معرفت سیکھنے کے لیے, اپنے قلب اور باطن کو روشن کرنے کے لیے یہاں آیا کرو. یہ پریشانیاں, یہ تنگ دستیاں, یہ جتنی بھی آپ کے ذہن اور دل میں تنگیاں نظر آ رہی ہیں, ان سب کا علاج اللہ کا ذکر ہے. کر کے دیکھو. اور نہیں, اس کے 3 درجات ہیں جو اولیاء نے مقرر فرمائے ہیں. 3 درجات ہیں ذکر کرنے کے. ایک کم تر درجہ, دوسرا اوسط درجہ, اور تیسرا اعلیٰ درجہ. کم سے کم آپ 1100 مرتبہ اللہ کا ذکر کریں, یہ کم ترین درجہ ہے. کم سے کم 1100 مرتبہ اللہ 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 اللہ. اگر آپ تسبیح اٹھا لیں, ہاتھ میں تسبیح بھی ہو, تو اس تسبیح کا منکا بھی چلتا رہے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ. زبان اور دل کی تار ملا ہے. یوں نہیں کہ زبان پر اللہ اللہ اور دل میں کچھ اور خیالات گردش کر رہے ہو. نہیں, زبان کی تار دل کے ساتھ جوڑ لیں, پھر کہیں اللہ 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 اللہ. پھر تھوڑی دیر کے لیے زبان کو خاموش کر لیں. اب دل سے ذکر کرائیں. زبان تالو سے لگی ہو, زبان خاموش ہو, گردن بھی نہ ہلائیں, صرف دل میں یہ اندر سے بول رہا ہے اللہ 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 اللہ. پھر اگر دیکھتے ہو نیند آ رہی ہے, ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں, پھر بولو اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کا ذکر, یہ کم تر درجہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 11 تسبیح یہ تسبیح اٹھا کر کریں, اور اتنی دیر پھر قلب میں بھی ذکر کا خیال رکھیں. یہ کم سے کم ہے. پھر اس سے ایک درجہ درمیانہ ہے, وہ ہے 11,000 مرتبہ. ایک 1100, پھر درمیانہ درجہ ہے 11,000 مرتبہ, اور پھر اس سے اعلیٰ درجہ ہے 21,000 مرتبہ. کتنے؟ 21,000 مرتبہ. انسان جو دم لیتا ہے نا, سانس لیتا ہے, یہ دم 21,000 مرتبہ یہ دن رات میں بندہ لیتا ہے. تو بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ 21,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے, یعنی اس کا کوئی دم بغیر ذکر کے نہ گزرے, تو یہ صاحب اللفظ بن جائے گا. کیا؟ صاحب اللفظ. جس طرح اس کی زبان سے نکلے گا ویسے ہو جائے گا. جو کہے گا اللہ تعالیٰ ویسے کر دے گا. اب بات کو سمجھے, بات سمجھے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں. یہ ولایت کا درجہ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اب صاحب اللفظ بن جائیں گے, جیسے زبان سے نکلے گا ہو کر رہے گا. اس کو سیف الرحمان, فقیروں کی زبان رحمان کی تلوار بن جاتی ہے. یہ ہاتھ والی تلوار تو پھر وار خطا بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن یہ تلوار ایسی ہے جو لفظ نکلتا ہے ہو کر اللہ 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 اللہ. پھر آپ ایسے کریں کہ مثلا آج آپ شروع کریں تو 40 دن آپ اپنے لیے مقرر کر دیں. اس کو چلہ کہتے ہیں. کیا؟ فقراء لوگ اس کو چلہ کہتے ہیں. آپ چلہ باندھ لیں. مثلا آج یہ 20 تاریخ ہے, آج سے آپ شروع کر لیں, پھر اگلے ماہ 20 تاریخ کو آپ کا مہینہ ہوگا, 10 اور دن ملا لیں تو 40 دن ہو جائیں گے. اب یہ آپ کا چلہ ہو گیا. اس چلے کو آپ مخصوص کر لیں کہ مجھے اس 40 دنوں میں 21,000 مرتبہ ذکر کرنا ہے یا 11,000 مرتبہ ذکر کرنا ہے. پھر اس میں ناغا نہ ڈالیں, پابندی کے ساتھ. اور اس میں 2-4 اور باتیں بھی آپ کو لازمی کرنی پڑیں گی. ایک تو نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, کوشش کر کے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, نماز بالکل نہیں چھوڑیں گے. پھر کم بولنا, کم کھانا, کم سونا, اور لوگوں سے میل جول کم رکھنا. یہ 4 اصول ہیں. کم بولنا,
کم کھانا، کم سونا اور لوگوں سے میل ملاقات کم رکھنا. ضرورت کی بات ہے مل لو، بس پھر فارغ ہو کے اللہ کے ذکر میں شروع ہو جاؤ. بس صرف 40 دن تک یہ کرو. اگر تمہاری طبیعت میں تبدیلی نہ آئے، اگر تمہارا رنگ ڈھنگ نہ بدلے، تو میں تمہارا مجرم ہوں گا. آپ جو چاہے مجھے سزا دے دینا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ اسٹامپ پیپر لے کر آئے، میں لکھ کر دے دیتا ہوں. اب اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھیں، فقیری کی راہ پر چل کر تو دیکھیں. یہ فقیری نہیں امیری ہے، یہ فقیری تونگری ہے. یہ فقیری ہے اور دونوں جہانوں کی امیری ہے. اللہ کو یاد کرنے والے یہاں بھی خوش، قبر میں بھی خوش اور آخرت میں بھی خوش. تو یہ اللہ کا ذکر کریں. اور میرے دوستو، یہ ہے ذکر اسم ذات. اس کو کہتے ہیں ذکر، بولو، ذکر اسم ذات. اللہ کے ذاتی نام کا ذکر. اسم الجلالہ اللہ، اللہ یہ اللہ کا پاک نام، اس کو اسم ذات کہتے ہیں. یہ ذاتی ذکر بھی کہلاتا ہے. اور جو قلب میں آپ نے قلبی ذکر کیا، اس کو ذکر القلب کہتے ہیں، قلبی ذکر کہتے ہیں. آپ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یہاں مرید ہو جائیں، نہیں، آپ جہاں بھی جس شیخ کے مرید ہیں اس مرشد کا تصور رکھیں، اپنے پیر کا، اپنے پیر و مرشد کا تصور رکھیں. اور یہ بھی طریقت کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی اور شیخ کے صحبت میں چلے جاؤ تو بھی اپنے شیخ کا تصور کر کے بیٹھ جاؤ. اگر کسی اور در سے تمہیں کوئی چیز ملتی ہے تو یہ تصور کرو کہ یہ کرم بھی میرے مرشد کا مجھ پر ہو گیا. اگر وہ مجھے قبول نہ کرتا تو یہاں سے یہ چیز مجھے کیسے ملتی. اپنے شیخ کے ساتھ تعلق دل مضبوط جوڑ لو. تعلق دل اپنے مرشد کے ساتھ مضبوط کر لو، پھر ذکر میں لگ جاؤ. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے جو خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بتائی جاتی ہے، وہ ہے تصور شیخ. کیا بولو؟ تصور شیخ، یعنی اپنے مرشد کا تصور کرنا، اپنے پیر و مرشد کا تصور کرنا. جب آپ ذکر کرنے بیٹھے نا تو یوں تصور کریں میرے مرشد میرے سامنے ہیں، ان کی صورت کا تصور کر لیں، ان کے امامے تصور کر لیں، اور نہیں تو ان کی دربار کا تصور کر لیں. جب ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں نا، دل پریشان ہو جاتا ہے، دل ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے، تو پھر اپنے شیخ کا تصور کر لیں. تصور کرنے سے یہ خیالات یک لخت ختم ہو جائیں گے، پھر ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو حضرت امام ربانی مجدد منور الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابطہ شیخ اور تصور شیخ یہ موصل الی اللہ اقرب الطرق ہے، یعنی اللہ سے ملانے کا قریب ترین راستہ یہ ہے کہ اپنے مرشد سے نسبت جوڑ لو. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تھی غم پرے رہندے. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تھی غم پرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تھی غم. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. دعا منگیا کرو
जिन्हां दे पीर रुस जांदे, जिन्हां दे पीर रुस जांदे, ओ जूंदियां वी मरे रहंदे। जिन्हां दे पीर रुस जांदे, ओ जूंदियां वी मरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे दी गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। हमारे पीरो मुर्शिद कुतुब आलम हजरत पीर मिठा सिंह रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ना छोड़ मुर्शिद दा दरड़ी, दरते तू वंज मरड़ी। ना छोड़ मुर्शिद दा दरड़ी, ओ या दिल चाहे पीर का मिल को, या दिल चाहे पीर का मिल को, या दिल चाहे पीर मिठल को। पीछे ना कर खौफ अल्लाह, पीछे ना कर खौफ खतरड़ी, ही दरते तू मरड़ी। ना छोड़ मिठल दा दरड़ी, ना छोड़ मुर्शिद दा दरड़ी। हो ई दुनिया को ला चूची, ई दुनिया को ला चूची, ई दुनिया को ला चूची। नानसी नाल कपरड़ी, ही दर्दे तू वंज मरड़ी। ना छोड़ मिठल दा दरड़ी। अल्लाह हो मिठे मुर्शिद मनावण दा अजर एक बाण बाकी है। ओ मिठे मुर्शिद मनावण दा अजर एक बाण बाकी है। सजन दे दिल दिलावण दा अजर एक बाण बाकी है। ओ लिखा दफ्तर खुटण दे नहीं, जख्म उलड़े छुटन दे नहीं। ओ लिखा दफ्तर खुटन दे नहीं, जख्म उलड़े छुटन दे नहीं। जख्म उलड़े छुटावण दा अजर एक बाण बाकी है। ओ मिठे मुर्शिद मनावण दा अजर एक बाण बाकी है। साईं हज़रत ख्वाजा अब्दुल गफ्फार दिल लाई मुसीबत वेड़ कर आई। मुसीबत ते छुटावण दा अजर एक बाण बाकी है। ओ सजन दे गले दिलावण दा अजर एक बाण बाकी है। ओ मुझा प्री प्यारा
اللہ وارن سا دل لائے مرشد کامل سا دل لائے پوے ہی رب جو ذکر کر یہ بشیوں پکھی جابا پر رہے پکھی اڑاوندو آپ نے پرن ہکڑو پر ہوجے تب نہ اڑامی سگندو بھئی پر نہ ہوجن نہ اڑامی سگندو جنہیں پر ہوندا تو اڑامی ونی منزل تے پہنچندو ہکڑو پر اللہ جو ذکر ایں بو پر پنج پیر کامل سا محبت اللہ 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 مجھا دوستو یہ ذکر اسم ذات بھی کہو انہیں سا گڑ تواں کے ایکڑی بیمہ اج اجازت بلیان وارو ہے الحمدللہ اللہ سائیں جا کرم ای فضل ہیں جو ہن مسکین وٹ نقش بندی سلسلو بھی آئے اے قادری سلسلے جی بھی اجازت آئے اے جن ہن فقیر سا بیعت کیا تو نقش بندی بایو تو قادری بایو قادری سلسلے جے اذکار مجھا ذکر خصوصی ذکر آہے لا الہ الا اللہ جو کیڑو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسان جي سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں حضرت پیر فضل علی شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ جن بتسبیحوں لا الہ الا اللہ جو ذکر پنجی جماعت کے رسیندہ ہویا حضرت پیر مٹھاسی رحمت اللہ علیہ پنجے خلفاء پنجے مریدن کے پنجی جماعت کے بتسبیحوں کلمہ لا الہ الا اللہ جو پڑھن جو جی تلقین کندا ہویا اسان جے نقشبندی سلسلے میں بھی یہ شے داخل آئے سلسلے نقشبندیہ میں پر انہیں سا گڈ قادری سلسلے میں بھی یہ ذکر لا الہ الا اللہ جو تمام سبنی کے ماں بس بتسبیحوں بسو بھیرا انہیں ذکر عجیبہ جو اجازت دیا روزانو قادری سلسلے جو ذکر بتسبیحوں لا الہ الا اللہ یہ 200 مرتبہ سلسلہ عالیہ قادریہ کی طرف سے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں روزانہ 200 مرتبہ یہ ذکر کلمہ طیبہ کا کریں جب کنز العمال کے اندر علامہ متقی سندھی رحمت اللہ علیہ روایت لاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کبیرہ 4000 کبیرہ گناہ صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے 4000 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور شرح سنہ کے اندر امام بغوی روایت لاتے ہیں اور امام سیوطی جامع صغیر کے اندر یہ روایت لائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی خدمت میں عرض گزاری کی کہ یا رب العالمین مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں کہ میں وہ تیرا ذکر کرتا رہا ہوں کون؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم رسول ہیں عرض کرتے میرے مولا مجھے کوئی ایسا مخصوص ذکر بتائیں جو میرے لیے خاص ہو میں اس الفاظ کے ساتھ تیرا ذکر کیا کروں تو رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم روزانہ یہ ذکر کیا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی
میرے مولا میں نے تو گزارش یہ کی تھی کہ کوئی خاص ذکر مجھے دیا جائے. یہ تو لا الہ الا اللہ تو ہر کوئی کر رہا ہے, یہ تو میرے امتی بھی کر رہے ہیں, مجھے تو کوئی خاص انعام ملنا چاہیے تھا, میں تو گزارش اس بات کی کر رہا تھا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تم اس ذکر کو معمولی چیز سمجھتے ہو؟ اے موسیٰ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھا جائے تو مجھے میری عزت کی قسم ہے یہ کلمہ ان 14 طبقات سے بھاری ہو جائے گا. اے میرے پیارے کلیم اللہ, اے میرے پیارے موسیٰ, اس ذکر کو معمولی بات مت سمجھنا, یہ تو میرا بڑا انعام ہے, جس کو میں چاہتا ہوں اس کو اس ذکر کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے. یہ بھی اس کی چاہت ہے, یہ بھی اس کی عنایت ہے. سبحان اللہ. پھر ایک حدیث میں ہے کہ عرش معلا کے نیچے ایک نور کا عمود, نور کا تھمبا ہے, ایک نور کا تھمبا ہے. جب کوئی بندہ دھرتی پہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ نور کا ستون لرزش میں آ جاتا ہے, وہ لرزنے لگتا ہے. تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے ستون کیوں لرزش میں آ گیا, کیوں یہ لرز رہا ہے؟ عرض کرتا ہے میرے مولا, اے میرے رب کریم, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کی جب تک مغفرت نہیں ہوگی میں جھومتا رہوں گا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں سکون سے ہو جا اے ستون, اے نور کے ستون, تم سکون سے ہو جا, میں نے اس لا الہ الا اللہ کہنے والے کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. تفسیر رول بیان والے لکھتے ہیں, علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور 700 بندے اس کے قبیلے کے اس کے حکم کے تحت تھے. مثلا ایک شہر کا جو رئیس ہوتا ہے اس کے نوکر ہوں گے, گھر والے ہوں گے, اس کے حاری ہوں گے, اس کے جو حکم کے فرما بردار, 700 آدمی اس ایک آدمی کے نیچے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حریص تھے نا کہ میرے امتی کلمہ پڑھ لیں اور میرے دین میں داخل ہو جائیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو حضور چاہتے تھے کہ یہ دہیہ مسلمان ہو جائے. تو حضور کی چاہت ہو اور بھلا کیوں نہیں ہو سکتا کہ محبوب چاہے اور وہ کام نہ ہو. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے تیرا رب تیری خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. آپ صرف دل میں خواہش کرتے ہیں تیرا رب وہ کام بنا دیتا ہے. تو حضور کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ دہیہ کلبی مسلمان ہو جائے. ادھر اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی, اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں جاؤں محمد عربی کے بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. وہ ادھر گھر سے چلا ہے اور ادھر میرے آقا کو جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ دہیہ اپنے قوم کا قبیلے کا سردار ہے, وہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, یا رسول اللہ اس کا آپ بھی اعزاز کرنا. اور یوں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا, جب تمہارے پاس کوئی مہمان آ جائے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو لیکن اس کی عزت کیا کرو. دہیہ آنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں, صحابہ کی دربار لگی ہوئی ہے. جب دہیہ کلبی آیا تو میرے آقا اٹھ کھڑے ہوئے
اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور میرے آقا نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور وہ چادر نبوت میرے آقا نے زمین پر بچھا دی. آپ نے فرمایا دہیا تو میری چادر پہ بیٹھ جا. سبحان اللہ. جب اس نے میرے آقا کا یہ اخلاق کریمانہ دیکھا, یہ شفقت رحیمانہ دیکھی, تو دہیا قلبی جھکا اور وہ چادر اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگائی, اس چادر کو چومنے لگا. عرض کی یا رسول اللہ میں اس چادر پر کس طرح اپنے پاؤں رکھوں جس چادر کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں کیا, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. جس مزمل اور مدثر کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرے, میں کس طرح اس چادر پر اپنے پاؤں رکھ سکتا ہوں. وہ جھکا اور وہ چادر اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگائی اور چومنے لگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا دہیا کیا اچھا ہوتا کہ تو کلمہ پڑھ کے میرے دین میں داخل ہو جاتا. عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا اب اس کا دل پسیج گیا, اس کا دل نرم ہو گیا اور دہیے کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, زاروں قطار رونے لگا. میرے آقا نے فرمایا دہیا کیوں روتا ہے؟ اب تو مسلمان ہو گیا, اب کیوں روتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی پرانی زندگی کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میری زندگی 60 برس کفر اور شرک میں گزری ہے, بتوں کی پوجا کرتے گزری, اللہ سے شرک کرتے کرتے 60 برس میری زندگی بیت گئی. اور یا رسول اللہ میں نے اپنے قبیلے کی 60 لڑکیوں کو زندہ زمین میں گڑوا دیا تھا. آج مجھے میرے گناہ یاد آ رہے ہیں. کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن مجھے میری خطائیں رلا رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میری خطائیں معاف ہوں گی یا نہیں ہوں گی. یہ کفر اور شرک, یہ بت پرستی اور بے حیائی, یہ زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دینا, مجھے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یا رسول اللہ اے میرے آقا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ کی بے نیازی کا تصور کر کے میرا دل کانپ اٹھا ہے کہ نہ جانے میرا آخرت میں کیا حال ہوگا. اب کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم, کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم, دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں نم, کر دو للہ کرم. وہ رو بھی رہا ہے, اپنے گناہوں پہ پشیمانی کے آنسو بھی بہا رہا ہے اور میرے آقا کے سامنے التجائیں بھی کر رہا ہے. او میٹھا مدنی مائی میں منا نہ سگم, ستی قسمت ندروں جگا نہ سگم, سونا مدنی مائی
میں منا نہ سکم او منڈ دی چندری ہوئی میں تا میں رل دی رہی میں سائیں دے لڑنے لگ میں تا میں بھل دی رہی میں او منڈ دی چندری ہوئی میں تا میں رل دی رہی میں سائیں دے لڑنے لگ میں تا میں بھل دی رہی میں او گنڈ کھل دی گئی عمل کر دے رہی میں گنڈ کھل دی گئی عمل کر دے رہی میں گنڈ کھل دی گئی عمل کر دے رہی میں ہو پلا خالی تھیا کچھ بچا نہ سکم سنا مدنی مائی میں منا نہ سکم وہ کھڑا نفس شیطان پٹ کے جا جڑا نیکیا عمل ڈاکو لٹ جو گیا ذرا کچھ نہ بچا اگو تھی سم کیا ذرا کچھ نہ بچا اگو چیز میں کیا ذرا کچھ نہ بچا اگو چیز میں کیا ہوتا کلٹ دے گئی میں لا نہ سکم اللہ اللہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی روٹے کہیں تم نہ روٹ جانا اللہ اللہ کہیں تم نہ روٹ جانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے
حضرت دہیا رو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں رو رہا ہوں، مجھے گناہوں کی معافی ملے گی یا نہیں؟ بس اس کا رونا اور ادھر پھر جبریل کا نازل ہونا۔ حضرت جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ دہیا قلبی کو مبارک دو کہ صرف اور صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اسی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے اس کی 60 سالہ گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، 7 بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا گناہ اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا۔ تو میرے آقا تعجب میں آ کر کہنے لگے کہ اے جبریل یہ تو کافر اور مشرک زندگی گزارنے والا صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو اتنا اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، تو میرے وہ امتی جو ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہے ان پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ نچھاور نہ کرے گا، ان کو کن نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو جبریل نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ کی امت پر اس کلمے کی برکت سے بڑی مہربانیاں ہوں گی۔ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ عزیزان گرامی، تو یہ 200 مرتبہ میں آپ کو سلسلہ نقش بندیہ کی طرف سے بھی، سلسلہ عالیہ قادریہ کی طرف سے بھی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، روزانہ 200 مرتبہ اس کلمہ مبارک کے پڑھتے رہیں۔ اور اس کلمہ مبارک کا ایک نصاب ہے، ایک نصاب ہے 70,000 مرتبہ۔ اگر کوئی بندہ اس کلمہ مبارک کو 70,000 مرتبہ پڑھ لے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے بغیر کسی شک اور شبہ کے، یہ گارنٹیڈ بات ہے۔ 70,000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ پھر اگر یہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا ہو اور کسی صاحب قبر کو اس کا روح کو ایصال ثواب کر کے اس کے لیے دعا منگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گی، یہ بھی گارنٹیڈ بات ہے۔ تو اس کلمے کا ورد کرو اور ذکر قلبی کرو، یہ سبق پکاؤ اور اس ذکر کے ساتھ میرے دوستو دل لگاؤ۔ بس یہ ذکر جوہر ہے، یہ ذکر ہر عبادت کا خلاصہ ہے، یہ دل کو نرم کر دے گا۔ جب آپ ذاکر بن جائیں گے تو پھر دل جب نرم ہوگی تو نماز بھی پسند آئے گی، داڑھی بھی آ جائے گی، جماعت بھی نصیب ہوگی، مسواک بھی نصیب ہو جائے گا، جو بھی اچھائی کے کام ہیں تمہیں نصیب ہو جائیں گے، ہر برائی سے راستہ بند ہو جائے گا اس ذکر کی برکت سے۔ تو ذاکر بن جاؤ، غافل مت بنو، ذاکر بنو غافل مت بنو۔ کیا بنو گے؟ بولو کیا بنو گے؟ ذاکر بنو غافل مت بنو۔ اپنا نام غافلوں میں مت لکھاؤ، اپنا نام اللہ کے ذاکروں میں درج کراؤ۔ تو اللہ کا ذکر کرو اور شریعت مصطفی کی تابعداری کرو، اتباع کرو میرے آقا کا، سنتوں پر عمل کرو، شریعت پر فرما برداری کرو، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ بیڑے پار فرما دے گا۔ اور آپ کو یہ گزارش ہے کہ یہ محفل مت چھوڑا کرو، اس محفل کو، یہ تیسرا اتوار جو ہر ماہ یہاں دربار صالح آباد میں ہوتا ہے، اس میں آپ نے ناغہ نہیں ڈالنا ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان
کرم یا وجود والکرم یا حنان یا منان یا سلطان یا سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجرنا من خزي آمين الله آمين يا الله يا رحمن آمين ثم آمين الله مر گیا الله